ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19ویں تراویح تھی، اسی حوالے سے ہمارا قرآن کا سلسلہ، درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ 19واں سوا سپارہ ہے۔ 19واں سوا سپارہ ہمارا سورۃ الصاد 23ویں پارے کے نصف سے لے کر 24ویں پارے کے آخری پاؤ تک، یعنی جہاں سے سورہ حامیم السجدہ شروع ہو رہی ہے وہاں تک مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مشہور پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بڑے صابر، بڑے شکر کرنے والے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مال و دولت سے، بیوی بچوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ تو شیطان نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، مال و دولت دیا ہوا ہے، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، گھر بار دیا ہوا ہے، تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اصل کمال تو تب ہوگا جب اللہ ان سے یہ نعمتیں چھین لے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پیغمبر کو آزمانے کے لیے یا شیطان کو دکھانے کے لیے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ساری نعمتیں چھینی، جتنا مال و دولت تھا وہ آہستہ آہستہ سارا ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، جسم میں سارے کیڑے پڑ گئے، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان سے شکر کے کلمات نہیں گئے، مسلسل اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہاں تک کہ بیوی بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، پورے جسم میں کچرے کی جگہ پہ ان کو ڈال دیا گیا، جسم پورے کیڑے ان کا گوشت کھا، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت بیماری میں ان کو مبتلا فرمایا، لیکن پھر بھی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ شکر ادا ہوتا۔ اور صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے شکر سے کیا رہی؟ تر رہی۔ تو اب شیطان نے بھی دیکھا کہ واقعی میں نے جو کہا تھا وہ تو میں نے غلط کہا تھا، میں نے کہا تھا مصیبت میں اگر ہم آئے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو 18 سال اپنی لائف کے، اپنی زندگی کے، وہ بھی اس چیز میں کیا کی، انہوں نے گزار دی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار بندوں میں کیا کیا ہے؟ شامل فرمایا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہم نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، اور میرے کیا ہی بہترین بندے تھے، نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد سورہ صاد کے بعد سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو بیان فرمایا کہ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی، کس طرح کے ناپاک پانی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے پیدائش ہوئی، پھر یہ ماں کے رحم میں جاتا ہے 4 مہینے تک، پھر یہ گوشت کے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیوں میں جان پڑتی ہے، پھر کرتے کرتے ایک انسان تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی 9 مہینے یا اس کے لگ بھگ کیا ہوتی ہے؟ ولادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان چیزوں کو، اور قرآن نے ان چیزوں کو جو آج ہماری سائنس کہہ رہی ہے، اللہ نے ان کو 1400 سال 1450 سال پہلے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کتنے اندھیرے ہوتے ہیں، کہ 3 پردوں کے اندر سب سے پہلے ماں کا رحم ہے، پھر اس کے اوپر ماں کا پیٹ ہے، پھر اس کے اندر ایک کیا ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، کہ ان 3 پردوں میں اللہ تعالیٰ ایک جان کو کیا کرتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں۔ اس کی غذا کا انتظام اندر کیا جاتا ہے، ساری چیزوں کا انتظام اندر کیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن وہاں اس کو مل رہی ہے، ساری چیزیں اس کو وہاں مل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں اس کو رزق دے رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں سکھانا، جب وہاں رزق مل رہا ہے تو جب یہ انسان پیدا ہوگا تو تب بھی رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا رزق کے پیچھے اتنا لگ جانا کہ انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جائے۔ انسان کا اصل مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ باقی ساری چیزیں تو ضروریات ہیں نا، آپ کا جاب کرنا، آپ کا نوکری کرنا، آپ کا ملازمت کرنا، آپ کا کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت۔ تو انسان کو اصل مقصد کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور بنسبت دوسری ضروریات۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ہم تو نوکری کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ رہے کیونکہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو سارا دن مزدوری کرتے ہیں۔ بھئی دیکھیں، آپ کو دنیا میں مزدوری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو دنیا میں نوکری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو دنیا میں دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ایک ضرورت ہے۔ جب ضرورت ہے تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جانا چاہیے۔ اصل انسان کو اپنے مقصد کے اندر آنا چاہیے، مقصد میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک گھر بناتا ہے، ماشاءاللہ ایک خوبصورت ڈرائنگ روم اس میں بناتا ہے، اپنا بیڈ روم اس میں بناتا ہے، اور اس میں بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، کچن وغیرہ بناتا ہے، لیکن اس میں ایک واش روم بھی بناتا ہے کیونکہ ضرورت ہے انسان کی۔ تو واش روم کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہوگا نا کہ جو ہے وہ کمرہ چھوٹا سا بنا لے رہنے کا، اور واش روم جو ہے وہ بہت بڑا بنا لے۔ پتہ چلے جی 120 گز کا گھر بنانا تھا، 120 گز میں 80 گز کا جو ہے واش روم بنا دیا، اور باقی جو 40 گز تھے اس پہ آپ لوگوں نے اپنا کمرہ اور وہ بنا دیا۔ ایسا تو کوئی بھی انسان نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ گھر میں اصل مقصد کیا ہے، رہائش۔ رہائش کے لیے آپ کو بیڈ روم چاہیے، ڈرائنگ روم چاہیے، آپ کو دیگر چیزیں چاہیے، باقی واش روم تو ایک ضرورت ہے نا۔ جب ضرورت ہے تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے تو تب انسان کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا، اصل مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ کی عبادت ہے تو مقصد کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے نا، بنسبت ضروریات کے، کہ ضروریات کی طرف انسان کیوں بھاگا جا رہا ہے۔ پتہ چلے ضروریات میں اتنا پڑ گیا، اتنا پڑ گیا، اتنا پڑ گیا کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے، جو انسان کے اوپر فرائض ہیں، نماز ہو گئی، آپ کا روزہ ہو گیا، ان سے ہی انسان غافل ہو جائے تو پھر تو انسان سمجھداری کا کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو بیوقوفی کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا، تو اس سے ایک تو یہ بھی ہے کہ انسان اصل مقصد کی طرف آئے، اور دوسرا اللہ نے فرمایا تدریجی طور پہ اللہ نے پیدا فرمایا کہ آہستہ آہستہ اللہ کا نظام ہے کہ پہلے نطفہ ہے وہ رحم میں ٹھہرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں گوشت پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہڈیاں وجود میں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں جان پڑتی ہے، پھر ایک انسان آہستہ آہستہ پورا وجود میں آ جاتا ہے، پھر پیدائش ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اس سے کہ انسان کو ہر مرحلہ تدریجی طور پہ کرنا چاہیے۔ ہم کہیں جی آج ایک رات میں ہی جی ہم 1000 نوافل پڑھیں گے، ایسا ممکن نہیں، بلکہ آج 2 شروع کریں، کل کو 2 کو 4 کر لیں، پھر آہستہ آہستہ 6 کر لیں، پھر آہستہ آہستہ 8 کر لیں، پھر آہستہ آہستہ 10 کر لیں۔ تو جس طریقے سے انسان بڑھتا جائے گا تو انسان کو سکون بھی نصیب ہوگا، اور عادت بھی اچھے طریقے سے انسان کو پڑھنے لگ جائے۔ اس کے بعد 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورۃ الزمر ہے سب سے پہلے۔ اس سورت کے شروع میں ہی دوسرے رکوع میں اگر آپ دیکھیں، دوسرا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے اہل ایمان کو بڑی تسلی دی ہے
قل یا عبادی الذین، قل فرما دیجئے اے میرے بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ کیا کیا ہے، ظلم کیا اور زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو کیا کر دے گا، معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، اور اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے۔ ایسی اللہ نے فضیلت رکھی۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رندہ درگاہ کیا، اس ٹائم اس نے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جو میں نے تیری اتنی عبادت کی اس کا صلہ اللہ نے اس کو دنیا میں دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ میں پوری زندگی تیرے لوگوں کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے ان کو کیا کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم فرمایا تھا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، 70 سال بھی تو لوگوں کو بھٹکاتا رہے گا، انسانوں کو بھٹکاتا رہے گا، اگر انسان میرے سامنے آ کے ایک آنسو کا قطرہ بہائے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا، معاف فرما دوں۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آزمانا نہیں چاہیے، اور یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہے اس آسرے میں کہ بعد میں مغفرت کروا لیں گے۔ بھئی انسان کی زندگی تو کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہم نے رات گزاری ہے، کل پتہ نہیں یہ رات آئے نہ آئے، کوئی پل کا پتہ نہیں۔ جب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس وجہ سے انسان کو ہر لمحے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں نا، جب بھی کوئی نماز پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ خشوع خضوع پھر پیدا فرمائے۔ کسی شخص کو پھانسی ہونے والی اور اعلان ہو جائے بھی اس کو صبح کیا کر دی جائے گی، پھانسی دے دی جائے گی، عدالت اعلان کر دے، تو یہ رات کو جو نوافل ادا کرے گا، رات کو جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو اس ٹائم اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ صبح تو مجھے پھانسی پہ چڑھائے جانا ہے، تو جو معافی تلافی کرنی ہے ابھی کر لیں۔ تو کاش کہ یہ جذبات سارے ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں، اسی صورت میں تذکرہ فرمایا ہے قیامت کے احوال کا، کہ قیامت کے دن، یہ سورہ یاسین میں بھی کل اس کا تذکرہ آیا تھا، کہ جب پہلے تو سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیا جائے گا، اکٹھا میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کافروں کو الگ کر دیا جائے گا، مجرموں کو، اور مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ کیسے ان کو، کافروں کو جو نافرمان تھے، کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ ان کو ہنکایا جائے گا، فرشتے ان کو ہنکائیں گے، جس طرح جانوروں کو مار مار کے کیا کیا جاتا ہے، ہنکایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، تو ان کو بھی جہنم کی طرف کیا کیا جائے گا، بھگایا جائے گا، اور ان کو گھسیٹ کے جہنم میں کیا کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ان کو عزت کے ساتھ فرشتے آگے پیچھے، جس طرح ایک خاص مہمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے فرشتے ان کو پروٹوکول دیتے ہوئے، ان کو تھپکی دیتے ہوئے، ان کے اعزاز کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور فرشتے جب یہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس ٹائم وہاں جو فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے وہ ان پہ سلام عرض کریں گے، سلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہو، سلام دی۔ تو اس سورہ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کے لوگوں کا تذکرہ فرما کر بیان فرمایا کہ کیسے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جو نافرمان تھے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے تھے کیسے ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اعزاز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو فرشتے عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہماری مغفرت فرما دے۔
پھر اس کے بعد سورۃ المومن شروع ہو جاتی ہے، 24ویں پارے کے پہلا پاؤں جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے سورۃ المومن شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو کیا کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اہل ایمان کی مغفرت کی یہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کا تذکرہ فرمایا، وقال رجل مؤمن، جہاں یہ 3 رکوع بعد سے وقال رجل مؤمن، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مومن کا کہ پیغمبر تو نہیں تھے وہ، لیکن ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی بڑی قربانی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارا واقعہ ان کا پہلے آ چکا کہ فرعون نے اس سے پہلے سب بچوں کو قتل کرنے کی حکم جاری کیا ہوا تھا، قتل کرنے کا، کہ کسی نجوم نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس وجہ سے فرعون نے حکم جاری کیا کہ تمام جو بھی لڑکے پیدا ہوں اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، اور ہزاروں بچے اس سلسلے میں کیا کر دیا گیا؟ قتل کر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، خود فرعون کے دربار میں ان کی کیا فرمائی؟ محل میں ان کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لوگوں کو دکھائی کہ وہیں ان کی پرورش ہوئی، فرعون کے محل میں وہیں بڑے ہوئے، اور پھر یہ وہاں سے چلے گئے دوسری جگہوں پہ، کسی وجہ سے سارا تفصیل سے واقعہ آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر وہاں سے اہلیہ کے ساتھ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کو اور ان کی قوم کو کیا کرو؟ سمجھاؤ۔ تو جب یہ ساری صورتحال چل رہی تھی تو اسی ٹائم ان کے دربار میں ایک بندہ تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا ان کو، تو انہوں نے دربار کے اندر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع فرما دی کہ ان کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ تو جب دربار میں یہ باتیں چل رہی تھی تو اسی وقت دربار میں ایک واقعی اللہ والا بندہ موجود تھا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے اس وقت ہمت کی اور اس نے یہ ساری چیزیں، جس بندے کا یہاں تذکرہ ہوا، اور اس نے کھل کے بیان کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین یہ ہے، تم ایک ایسے آدمی کو مارنا چاہ رہے ہو جو تمہیں حق بات کی طرف کیا کر رہا ہے؟ راغب کر رہا ہے۔ تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہ رہے ہو جو تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو خدا نہیں ہو بلکہ خدا کوئی اور ہے، اور اس کا جرم کیا ہے کہ وہ تمہیں حق بات دکھا رہے، اس لیے تم اس کو قتل کرنا چاہتے۔ جب اس طرح کی یہ باتیں ہوئیں تو فرعون نے اسی ٹائم حکم نامہ جاری کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کے اور بھی کوئی مجلس میں، محفل میں کوئی اور بھی جرت کرے اور وہ میری بادشاہت کے خلاف آ جائے۔ تو اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا کہ اس شخص کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا۔ تو خیر اس شخص کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس مرد مجاہد نے اس فرعون کے سامنے جو ظالم تھا اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ کیا کیا؟ دفاع فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا کہ ایک ایسے بندے کو کہ جو صرف تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مان لو، اس وجہ سے تم اس کو کیا کرتے ہو؟ قتل کرتے ہو۔ تو اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مومن میں تذکرہ فرمایا، اور سورہ مومن کے ہی بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ دیکھو تم سارے میرے بندے ہو، لہٰذا تم سارے مجھ سے مانگا کرو، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ ادعونی استجب لکم، کہ مانگو میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ باقی دنیا کا اصول ہم دیکھیں کہ بھلے جو بھی جتنا بڑا بادشاہ ہو، مالدار ہو، لیکن آپ ایک دفعہ اس سے مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، 3 دفعہ مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ اور جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی کیا ہوتے ہیں؟ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگو۔ بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرو؟ مانگو۔ آپ کی جوتی کا تسمہ معمولی سے وہ بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ نمک ختم ہو گیا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بڑی چیزیں تو انسان مانگتا ہی۔ ہمارے حضرت شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ میاں سے باتیں کیا کرو،
آپ گھر سے نکلے جاب کے لیے، اب پتہ نہیں صحیح سلامت پہنچ جائیں نہیں پہنچ جائیں، یا اللہ مجھے صحیح سلامت پہنچا دے، یا اللہ کسی قسم کے حادثہ نہ ہو، یا اللہ مجھے ان حادثوں سے کیا کر لے، بچا لے، دعا کرتے ہوئے جائیں۔ جب وہاں پہنچ گئے، یا اللہ میں خیر و عافیت سے سارا کام مکمل کر لوں، آفس کا کام اخلاص سے کریں۔ وہاں سے جب نکلنے لگے، یا اللہ میں گھر خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں، یا اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے قرآن کی توفیق دے دے، یا اللہ میری بیوی بچوں کو سے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ جتنا اللہ سے مانگو گے اللہ اتنا کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور انسان کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو کیا کروں گا، قبول کروں گا۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ قبولیت کے الگ الگ درجات ہیں، کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے والدین سے جو بھی مانگتا ہے تو والدین پورا کرتے ہیں، لیکن اب 1 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، وہ اگر 10 روپے مانگتا ہے، 20 روپے والدین اس کو دے دیتے ہیں، پتہ ہے چیز کھانی۔ لیکن اگر بچہ جو ہے وہ اپنے والد سے یہ کہے کہ 4 سال کا بچہ کہ مجھے آپ 10 لاکھ روپیہ دے دیں، تو والد اول دے دے گا کیا، چپ چاپ نہیں، بھئی پوچھے گا نا کیا کرنا ہے، پتہ ہے بچے کے کام کے نہیں ہے۔ ہاں یہی بچہ اگر بڑا ہو کے بزنس مین بن گیا، واقعی بڑا کاروباری بن گیا اور اس کا کاروبار چل رہا ہے، پھر اگر یہ والد سے مانگتا ہے بھی مجھے 4 لاکھ دے دیں، اب والد کو جھجک نہیں ہوگی، والد دے دے گا۔ اس کا مطلب ہر چیز کی لمٹ ہے، ہر چیز کی حدود ہے نا۔ تو اسی طرح جب انسان دعا مانگتا ہے تو دعا کی قبولیت کے بھی 3 درجات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو وہ مانگتا ہے فوراً اسی ٹائم قبول ہو جاتا ہے۔ انسان نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا بندوبست کرے، اچانک کھانا آ گیا، انسان نے کھا لیا۔ انسان کے سفر پہ جانا ہے کہ یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے وہاں پہنچا دے، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے پہنچا دیا، دعا قبول ہوگی۔ کچھ دعائیں تو ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اللہ نے خاص وقت رکھا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا، بچہ جب بڑا ہوگا اس ٹائم پھر والد سے اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو والد اب دے بھی دے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ابھی 50 لاکھ روپیہ دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر ابھی ہم اس کو دے دیں گے تو یہ تو نافرمان ہو جائے گا، یا ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی تو پھر ہم اس کو کیا کر دیں گے، دے دیں گے۔ یا یہ کہ انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دے دیں گے تو یہ تو ہماری نافرمانی میں لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فی الحال دنیا میں قبول نہیں فرماتے، یہ آخرت کے لیے رکھ لی جاتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے تو اتنے اچھے اعمال نہیں کیے، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے، تو اس ٹائم فرشتے کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگی تھی، اللہ نے اس وقت قبول نہیں فرمائی، اس کا اجر اللہ نے آج دیا۔ تو انسان اس وقت دعا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی تھی اور سب کا اجر مجھے آج مل جاتا، تاکہ میرا بیڑا کیا ہو جاتا، پار ہو جاتا، میرے درجات اور بلند ہو جاتے۔ تو دوسرا درجہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا کو قبول دنیا میں نہیں فرماتا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان دعا کچھ اور کرتا ہے، لیکن انسان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس مصیبت کے بدلے میں روک دیتے ہیں، اور وہ قیامت تک انسان کی مصیبت انسان کے اوپر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دے، تو اللہ نے 1 لاکھ روپیہ تو آپ کے پاس فوراً نہیں آیا، لیکن آپ گھر سے جانا تھا، آپ کی لکھا ہوا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ جانی ہے، ٹانگ ٹوٹے گی، آپ ہاسپٹل ہو جاؤ گے، آپ کا 10 لاکھ روپیہ وہاں پہ لگ جائے گا۔ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آنے والی تھی، لیکن آپ نے جیسے ہی دعا کی تو یہ دعا اس مصیبت کے مقابلے میں چلی گئی، اور اس کو آسمان پہ اس نے کیا کر دیا، روک دیا۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو یوں لگا اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں جو مصیبت آنے والی تھی اس کو کیا کر دیا، روک دیا۔ تو یہ 3 درجے ہیں، ایک تو فوراً اللہ قبول فرما لیتے ہیں، دوسرے درجے پر اللہ تعالیٰ فوراً قبول نہیں فرماتے، لیکن مصیبت کے بدلے میں اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر دنیا میں کسی وجہ سے قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کیا دیں گے، بدلہ دیں گے، اور انسان اس ٹائم خواہش کرے گا کہ کاش میری ساری دعائیں رد ہو جاتی ہیں اور آج مجھے اس کا کیا ملتا، صلہ ملتا۔ تو اس وجہ سے انسان کو دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے ہو نا، یا اللہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، یا اللہ اس کو خیر و عافیت سے کروا دے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔
جب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع شروع ہو جائے گا تو پھر انسان کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں مبارک فرمائے، ہمارے حق میں اس کو قبول فرمائے۔ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں، اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے اور اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارا 24ویں پارے کے بھی 3 پاؤ مکمل ہو گئے۔ کل انشاءاللہ ہمارے 25 پارے مکمل ہو جائیں گے تفسیر کے، اور چند دن میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس کو مکمل فرما دیں گے۔